السلام علیکم۔ نانا جی کی کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو بہت پسند بھی کرتے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے نانا جی کی ایک اور بہت ڈراؤنی کہانی لائی ہوں جسے آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی کہانی شروع کرنے سے پہلے آیت الکرسی کا حصار کر لیں۔ کمرے کی لائٹ آف ہے تو آن کر لیجئے، کیونکہ خوفناک کہانی سن کے ڈر تو لگتا ہے۔ سلفکار بتاتے ہیں کہ نانا جی نے بتایا ایک دفعہ شاہ صاحب کے پاس کچھ لوگ آئے۔ وہ لوگ شیخو پورہ سے آئے تھے، کافی زیادہ پریشان تھے، شاہ صاحب سے ملے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہماری مدد کریں، ہم لوگ بہت مجبور ہیں، بڑے مصیبت کے مارے ہوئے۔ شاہ صاحب نے لوگوں کو بٹھایا، پوچھا کہ مسئلہ بتاؤ، مسئلہ کیا ہے؟ ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگوں کے پردادا تھے، ان کو شیخو پورہ میں ایک حویلی تحفے میں دی تھی۔ پاکستان اور انڈیا جب الگ نہیں ہوئے تھے تو وہاں پر ایک مہاراجا تھے، راجا تھے، ہندو تھے، ان کے ایک بیٹے نے ان کو ایک حویلی گفٹ کی تھی، تحفہ دی تھی، یہاں سے جب وہ لوگ ہجرت کر کے مائگریٹ ہو کے جا رہے تھے۔ وہ حویلی پردادا جی نے لے لی۔ جب وہ وہاں سے جانے لگے، حویلی اتنی بڑی تھی کہ حویلی کے کچھ حصے ایسے بھی تھے جو غیر آباد تھے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ حویلی کے جو پچھلے 2 حصے ہیں وہاں پر کبھی کوئی آباد نہیں ہوا، آپ لوگ بھی اس طرف مت جائیے گا۔ حویلی خاصی پرانی تھی، پرانے طرز و طور پر بنی ہوئی تھی۔ پر دادا جی وہاں پر رہنے لگے، پھر دادا جی آگے سے پھر ہمارے والد صاحب، ہم لوگوں نے بھی وہ حویلی دیکھی۔ حویلی خاصی خوبصورت تھی، بڑا عرصہ ہم لوگ اس حویلی میں رہے بھی ہیں۔ پھر ہم لوگ جو تھے، ہم لوگ لاہور شہر میں شفٹ ہو گئے۔ ہم لوگوں کی وہ جو حویلی تھی اس کا نام تھا حویلی شاہ جہان، اس دور کی یہ حویلی تھی اور اس کا نام شاہ جہان ہی تھا۔ اس کی طرز و تعمیر، اس کی دیواروں کے، اس کی کھڑکیوں دروازوں کے رنگ بہت مشہور تھے، بہت خوبصورت حویلی تھی وہ۔ ہم لوگوں نے کیا کیا کہ اس حویلی کو ہم لوگ کچھ ٹھیک کرواتے ہیں، کچھ سیٹنگ کرواتے ہیں، چینج ہم نے اس کو نہیں کرنا تھا۔ صرف جو جگہ ٹوٹ گئی تھی، بہت خراب ہو گئی تھی، ان کو ہم نے ٹھیک کروایا۔ اور ہم لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ اپنی اس جگہ کو بھی ایک ایسا پوائنٹ بناتے ہیں کہ یہاں پر ہم لوگوں کو بھی انوائٹ کیا کریں گے، یعنی ہم لوگ اس کو ایک دفعہ سے پھر اپنے استعمال میں لانا چاہتے تھے، کیونکہ دادا پردادا ابو ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ یہ حویلی بڑی خوبصورت ہے تو اس کو آپ لوگوں نے بیچنا نہیں ہے، یہ حویلی اپنے پاس ہی رکھنا، بڑی خوبصورت حویلی ہے یہ۔ ہم لوگوں کو بھی اچھی لگتی تھی۔ جب ہم لوگوں نے وہاں پر کام وغیرہ کروانے کی غرض سے گئے، سردیوں کے دن تھے، 1-2 وہاں پر ہم لوگوں کو بھی لے کر گئے جن لوگوں نے کام کرنا تھا۔ ان لوگوں نے وہ جگہ دیکھی، وہاں پر ان لوگوں نے بتایا کہ کچھ مہینے لگیں گے، یہ حویلی ٹھیک ہو جائے گی، رہے گی ایسی لیکن بالکل نہیں ہو جائے گی۔ ان لوگوں نے جب دیکھا وہ لوگ چلے گئے، ہم لوگوں نے سوچا کہ آج رات ہم لوگ ادھر حویلی میں ہی گزارتے ہیں۔ حویلی خاصی بڑی تھی، ہم لوگ حویلی کے اسی حصے میں تھے جو کسی دور میں آباد تھا، جہاں پہ ہمارے پردادا دادا یہ لوگ رہا کرتے تھے۔ بچپن میں ہم لوگ بھی جایا کرتے تھے۔ ایک کمرہ تھا تو وہاں پر ہم لوگوں کے بستر وغیرہ بچھے ہوتے تھے، ان کی صاف صفائی کبھی ہوتا تھا تو جا کے کروایا کرتے تھے۔ ہم لوگوں نے اس جگہ کو تھوڑا سا جانے سے جب گئے وہاں پر 1-2 لگوا کے ٹھیک کروایا، صاف کروائی، رہنے بیٹھنے کے قابل وہ کمرہ بنا لیا۔ سردی بہت زیادہ تھی، میں تھا، میرے 2 کزن تھے، ہم 3 لڑکوں نے یہ پلان کیا کہ ہم لوگ آج رات یہیں پر گزار لیتے ہیں۔ ہم لوگوں کے آس پاس لوگ جاننے والے تھے، کھانا شانا ہم لوگ باہر سے کھا کر آئے، چائے ہم لوگوں نے بنوا لی، کچھ لکڑیاں وغیرہ جلا کر ہم لوگ حویلی میں ہی بیٹھے ہوئے تھے، برآمدے میں، پیچھے کمرے تھے۔ تو میرا کزن کہتا ہے کہ یہ حویلی کتنی خوبصورت ہے، کسی دور میں یہ کتنی آباد ہوتی ہوگی۔ ساتھ ہی وہی کہنے لگا کہ اس کے جو حصے بند ہیں اس طرف جانا بھلا کیوں منع ہے؟ میں نے اسے کہا کہ بھائی ہمیں تو پتہ نہیں ہے، ہم لوگ تو یہی سنتے آ رہے ہیں ہمیشہ سے کہ ان حصوں کو آباد نہیں کرنا، یعنی ان حصوں کی طرف جانا ہی نہیں ہے، وہ جو حویلی دے کر گئے تھے جانے سے پہلے منع کر گئے تھے۔ اس کے بعد
ہم لوگ جو تھے کافی دیر باتیں کرتے رہے، ہوا بڑی ٹھنڈی چلنے لگی، حویلی میں درخت بھی تھے صحن میں. تو ہم لوگوں نے کہا کہ اندر چلتے ہیں. ہم لوگ اس کمرے میں گئے، ہم لوگوں نے دروازہ بند کر لیا. ہم لوگ لیٹے ہوئے تھے وہاں پر. ایک کمرہ جو جس کمرے میں ہم لوگ تھے، کمرہ خاصا بڑا تھا. اس کمرے میں ایک جگہ ایسی بنی تھی جیسے چھوٹا سا برآمدہ ٹائپ جگہ ہوتی ہے. اس کے آگے ڈریسنگ ٹیبل بنا ہوا تھا، پورا دیوار میں شیشہ لگا ہوا تھا پرانے دور کا. وہاں پر بھی ایک چھوٹا سا جیسے بلب لگا ہوا تھا، وہ ہم لوگوں نے جلوا دیا کہ ذرا روشنی کمرے میں آئے گی. ہم لوگ سارے بستر میں تھے. کہیں آدھی رات کا ٹائم ہوا تو مجھے آواز آئی. آواز ایسے ہی جیسے کوئی پائل پہنے چھن چھن کر کے اندر کمرے کی طرف آ رہا ہے. میری ایک دل سے آنکھ کھلی کہ آواز کیسی آ رہی ہے. میری نیند بہت کچی تھی، ہلکی سی آہٹ پر میری آنکھ کھل جایا کرتی تھی. جب میں نے وہ آواز سنی تو میں ایک دم سے اٹھ کر ایسے دیکھنے لگا. وہ جو چھوٹا اندر برآمدہ نما جگہ بنی تھی، وہاں پر وہ بلب چل رہا تھا. تو میں کیا دیکھتا ہوں، ایک دلہن ہے، بڑا خوبصورت اس نے لباس پہنا ہے سرخ رنگ کا، پاؤں میں پائل پہنی ہے، اس کے بال بہت لمبے ہیں. وہ چلتی چلتی چھن چھن کرتی آ کے اس برآمدے میں آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی ہے. میں بڑا حیران ہکا بکا کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کون ہے، یہ عورت دلہن کے روپ میں اس حویلی میں کیسے آ گئی. جیسے اس آئینے کے سامنے گئی تو آئینے میں جو چہرہ بنا وہ اتنا خوفناک تھا، اتنا بھیانک تھا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی چڑیل آفت میرے سامنے کھڑی ہے، جس کا کالا سیاہ چہرہ تھا اور بہت لمبی زبان منہ سے باہر تھی. اور ایک دم وہ جیسے پلٹ کر دیکھ کر کہتی ہے تمہیں منع کیا تھا یہاں پر مت رات رہنا. یہ لفظ اس نے کہے اور ایک دم سے جس کمرے میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس کمرے کے جو کھڑکی ہیں وہ شیشے کی کھڑکی تھی سرخ اور سبز رنگ کی. وہ زور زور سے کھڑکی ہلنے لگ گئی. ایسے ہلنے لگی جیسے زلزلہ آتا ہے اور کوئی شیشے دیواریں دروازے تھر تھرانے لگ جاتے ہیں. میں نے شور مچا دیا. میرے کزن جاگ گئے، کیا ہو گیا ہے کیا ہو گیا. میں نے انہیں کہا کہ میں نے یہاں پر ایک عورت دیکھی ہے، اتنی خوفناک ہے. وہ سامنے ادھر کھڑی تھی شیشے میں، اس نے اپنا چہرہ دکھایا ہے، دلہن کے روپ میں تھی، اور وہ یہ کہہ رہی تھی تمہیں منع کیا یہاں پر رات مت رکنا. وہ کہنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے، تم نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا. میں نے کہا کہ نہیں، میرا یقین کرو، میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا، اور تم لوگوں نے بھی خود بھی کھڑکیوں دروازوں کی آواز سنی ہے. اتنے میں ہم لوگ ابھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے، ہمیں باہر سے آواز آئی جس طرح سے جن کرسیوں پر ہم لوگ بیٹھے تھے اس کرسی کو گھسیٹ کر اٹھا کر کسی نے زور سے صحن میں مارا ہے. ہم لوگوں کی تو حالت خراب ہوگی کہ یہ باہر کیا ہو رہا ہے. اتنے میں میرا کزن اٹھا اور اٹھ کر اس نے ہلکی سی کھڑکی کھول کر باہر دیکھا. باہر دیکھا تو وہ ایسے کھڑا ہو گیا جیسے اسے سکتہ ہو گیا. اس کے ہاتھ یوں یوں کانپ رہے تھے. اپنے اس کے خود ہاتھ دیکھے کانپتے ہوئے. جب ہم نے اس کے ہاتھ کانپتے ہوئے دیکھے اور اس کے منہ سے ایک عجیب سی آواز نکل رہی تھی، ہم لوگ بھاگے اس کو پکڑنے کے لیے. ہم لوگ باہر کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو حویلی کا بڑا صحن ہے اس میں وہ جو دلہن نما عورت ہم نے دیکھی تھی وہ گول گول چکر کاٹ رہی ہے، اور جو لباس اس نے پہنا ہے اس کا بہت بڑا گول دائرہ سا ایک بن رہا ہے. عجیب و غریب منظر تھا یہ. وہ اتنی خوفناک آوازیں نکال رہی ہے. ہم لوگوں کی تو حالت اتنی اس ٹائم خراب تھی کہ اگر ہم لوگوں میں سے کوئی بھی اکیلا ہوتا تو شاید زندہ نہ بچتا. کھڑکی ہم لوگوں نے بند کی. ہم نے بلند آواز میں سے کہا کہ تم جو کوئی بھی ہو یہاں سے جاؤ، ہم لوگ چلے جائیں گے، ہم یہاں پر کبھی بھی نہیں آئیں گے، نہ ہم یہاں پر رہنا چاہتے ہیں، تمہاری جگہ تم ہی رہو، ہمیں تنگ مت کرو. پھر باہر سے وہی آواز آئی، تمہیں منع کیا تھا یہاں پر رات مت رہنا. ہمیں تو کسی نے روکا بھی نہیں تھا، آج تک کبھی کسی نے منع نہیں کیا تھا. ہر کوئی یہی کہتا تھا کہ اس حویلی کو آباد رکھنا ہے. یہ تو ہم لوگ شہروں میں شفٹ ہو گئے تو ہم لوگوں نے اس جگہ کا خیال چھوڑ دیا، آباد ہی نہیں اس کو کیا. اب بھی ہم لوگ اس حویلی میں تقریباً 4-5 سال کے بعد آئے تھے. 4-5 سال پہلے اپنے والد صاحب کے ساتھ آئے تھے. پھر والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا تو ہم لوگ حویلی کی طرف کبھی آئے ہی نہیں. یہ تو جب ہم لوگوں نے وہ نئے نئے شہروں میں ہوٹل دیکھے پرانے طرز و طور پر بنے ہوئے تو ہمارے ذہن میں خیال آیا کہ ہمارے پاس بھی ایک ایسی جگہ ہے، ہم اس کو آباد کرتے ہیں. تو ہم لوگ اس طرف چلے گئے. لیکن وہاں تو معاملات ہی عجیب تھے. رات بھر اس مخلوق نے ہمیں سونے نہیں دیا.
کبھی وہ ایک دیوار سے ٹھک ٹھک کی آوازیں آتی تھی، کبھی ایسا لگتا تھا کہ کھڑکیاں دروازے واضح طور پر ہل رہے ہیں، جیسے کوئی سارے دروازے کھڑکیوں کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی ایسا لگتا تھا کہ جس طرح سے وہ جو چھوٹا سا برآمدہ اس میں جو بلب ہے وہ سپارک کرتا ہے، بالکل ایسے جیسے کوئی ہارر مووی ہم لوگ دیکھتے ہیں، وہ چیزیں ہمارے ساتھ ہو رہی تھی۔ ہم لوگ بڑے ڈر گئے، رات بھر ہم لوگ نہیں سوئے، ہم لوگوں نے سگریٹ پی کیونکہ ہم نے سنا تھا یہ چیز ڈرتی ہے آگ سے۔ کہیں صبح کا ٹائم ہوا، باہر شور شرابہ ہوا، ہم لوگ نیند سے نڈھال تھے، بے ہوشی والی ہماری حالت تھی۔ ہم لوگ انہیں بستروں پر لیٹ کے کہ اب سو جاتے ہیں، اب دن چڑھ کے۔ جیسے ہم لوگ ان بستروں پر سوئے، واضح طور پر ایسا لگا کہ جیسے میرے بھی کسی نے بال پکڑے ہیں، میرے کزن کے بھی کسی نے بال پکڑے ہیں، اور جو ایک اور کزن تھا اس کو پیروں والی سائڈ سے کسی نے پکڑا ہے، اس نے اپنے گھسیٹنا شروع کر دیا ہے۔ میں بھی چارپائی سے نیچے تھا، میرا کزن بھی، اور جو تیسرا تھا وہ آدھا چارپائی پر تھا، آدھا چارپائی سے نیچے، اور ہم لوگ چیخ رہے تھے۔ اللہ کا نام لیا ہم لوگوں نے، اللہ اکبر کہا، جس کو جو اس وقت سمجھ آئی، درود پاک پڑھا، آیت الکرسی پڑھی۔ وہ 3 عورتیں تھیں، دن کی روشنی میں وہ کالے لباس میں تھی، ہم نے ان کے چہرے نہیں دیکھے، ان کے چہرے نظر نہیں آ رہے تھے، وہ غائب ہو گئی۔ ہم لوگوں نے تو بس جوتے پہنے اور ہم لوگوں نے وہاں سے بھاگنے کی باہر نکلے۔ آس پاس محلے کے لوگ تھے، ہم نے کہا ہمیں بچا لو، ہمیں تو یہاں پر بڑی بھیانک عورتیں، ہمیں تو وہ جان سے مار دیں گے۔ لوگوں نے ہمیں بٹھایا، جن کے گھر سے ہم نے چائے بنوائی تھی، ان لوگوں نے ہمیں بٹھایا، ان لوگوں نے ہمیں کہا کہ بھئی آپ لوگ اتنے عرصے کے بعد آئے ہیں، اس حویلی سے تو اکثر آوازیں آتی ہیں، ہم لوگوں نے کئی بار رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن آپ کے والد صاحب کا نمبر ہی بند ہے، ان کا یہ نمبر ہمارے پاس تھا۔ ہم نے انہیں بتایا کہ والد صاحب کی تو ڈیتھ ہو گیا، وفات پا گئے، ان کا نمبر تو بند ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہاں آس پاس محلے میں رات کے وقت کوئی باہر نہیں نکل سکتا، آپ کی جو حویلی شاہ جہان ہے یہاں سے عورتوں کی آوازیں گونجتی ہیں۔ جو اس حویلی کے اوپر والے حصے ہیں جہاں پر برآمدے اور اس کے اوپر وہ چھوٹی چھوٹی بالکنیاں بنی ہوئی ہیں، سردیوں کی راتوں میں آدھی رات کو کوئی حویلی کے پاس سے اگر گلی میں سے بھی گزرتا ہے، اس کو اوپر سے وہ آوازیں دیتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ یہاں پر رات کو مت آنا، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ بہت ساری ہے۔ ہم نے تو 3 دیکھی، وہ کہتے ہیں کہ وہ بہت ساری ہے، وہ حویلی کے مختلف حصوں میں ہیں، وہ آوازیں دیتی ہیں، وہ پکارتی ہیں۔ پھر ان کا یہ کہنا تھا اس حویلی سے بہت زیادہ بکریوں کے بولنے کی آواز آتی ہے، بکری کی آواز آتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے اس حویلی میں کوئی بکری بھی ہے۔ ہم حویلی کی در و دیوار کافی اونچے تھے، اس کے ساتھ ایک گھر تھا۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے بچے پتنگ وغیرہ اڑاتے تھے تو ان کا پتنگ گر گیا آپ کی حویلی میں۔ بچے جو تھے بڑی مشکل سے دیوار پھلانگ کر جیسے ہی پتنگ اٹھانے کے لیے آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ نیچے جو صحن اس میں کالے رنگ کی بکری کھڑی بول رہی تھی، جبکہ حویلی سنسان ویران بند پڑی تھی۔ وہ بچے وہیں پر ان لوگوں نے پتنگ چھوڑا اور بھاگ گئے اور بڑے سخت بیمار بھی رہے۔ اس حویلی میں بہت زیادہ آسیب ہے، جتنی یہ 100 سال 150 سال پرانی حویلی ہے۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ وہ حویلی 300 سال پرانی ہے، کچھ لوگ کہتے تھے 150 سال پرانی ہے۔ ہمارے دادا پردادا نے بتایا تھا کہ تقریباً وہ 150 سال پرانی ہے، جبکہ اس سے پہلے کے وہاں پر وہ رہتے تھے جنہوں نے ان کو تحفہ دی تھی۔ اب ہم لوگ وہاں سے واپس آئے ہیں کہ وہاں سے آنے کے بعد بھی ہم لوگ سو نہیں پا رہے۔ آج ہم لوگوں کو 3-4 دن ہو گئے ہیں، جو ہی رات ہوتی ہے، آدھی رات کا ٹائم ہوتا ہے، ہم لوگوں کی آنکھ لگتی ہے، ہمیں کوئی ڈراتا ہے، کوئی آوازیں دیتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی لیکن اپنا آپ ظاہر بہت کر رہی ہیں ہماری مدد کریں۔ ہم لوگ بہت تکلیف میں ہیں۔ ایک بزرگ کے پاس گئے ہیں، ان سے دم وغیرہ کروایا ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ کسی عامل کے پاس جائیں جو چڑیلوں آفتوں کو قید کرتے ہوں، ان کے پاس جائیں، وہی آپ کی مدد کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے، ہماری مدد کریں، ہم لوگ تو حویلی پہ جا کر پچھتا رہے ہیں۔ شاہ صاحب نے ان کی ساری باتیں سنی۔ شاہ صاحب نے کہا ایک تو وہ حویلی اتنی قدیم عرصوں کی پرانی وہ جگہ تھی، دوسرا آپ لوگوں نے غیر بات کر دی، تیسرا اس حویلی میں جن جگہوں پر انہوں نے جانے سے بند کیا تھا وہاں پر کوئی مداخلت ہوئی ہے۔
اب آپ لوگوں کی غیر موجودگی بھی ہوئی ہے یا آپ کے بڑے بزرگ وہاں پر گئے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب جب فوت ہونے سے پہلے ایک بار کچھ لوگوں کے ساتھ حویلی پر گئے تھے. وہ کچھ لوگ تھے تو ان لوگوں کا وہاں پر جیسے کوئی پروجیکٹ تھا تو وہ کہتے تھے ہم نے یہاں پر کوئی شوٹنگ وغیرہ کرنی ہے. تو والد صاحب ان لوگوں کو لے کر گئے تھے. وہاں سے آنے کے بعد کچھ عرصہ بیمار رہے، 4-5 مہینے. اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. پتہ نہیں شاید ان سے کوئی وہاں پر مسٹیک ایسی ہوئی ہے جن لوگوں کو وہ لے کر گئے تھے. کیونکہ شاہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ پڑھائی سے یا عمل سے یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہاں پر کیا ہوا ہے. پھر شاہ صاحب نے پڑھائی کی، تقریباً آدھے پونے گھنٹے کی پڑھائی کی. ان کا یہ کہنا تھا کہ جس حویلی کے حصوں سے منع کیا گیا تھا کہ وہاں پر نہیں جانا، وہاں پر یہ چڑیلیں قید تھی. یہ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، ان کا پورا خاندان ہے. ان کے خاندان میں 21، 41 اس طرح سے یہ چڑیلیں آفتیں ہوتی ہیں. اب یہاں پر 21 ہے یا 41 ہے کوئی نہیں جانتا. کبھی کبھار ان سب کے چہرے ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی کبھار ان کے چہرے مختلف ہوتے ہیں، قد کاٹ ایک جیسے ہوتے ہیں. کبھی کبھار یہ ساری جوان ہوتی ہیں، کبھی کبھار یہ ساری بوڑھی بھی ہوتی ہیں. یہ اتنی بھیانک ہوتی ہیں کہ اگر یہ ایک جگہ پر ہوں، اگر ان کا یہ پورا خاندان ایک جگہ پر ہو تو وہاں پر کوئی بھی انسان آباد نہیں ہو سکتا. اور یہ ایسی جگہوں پر ہی رہتی ہیں جو قدیم عرصے سے پرانی ہوں، جیسے یہ حویلی ہے. اس حویلی کے جو جھرونکے ہیں، اس حویلی کے جو ٹوٹے پھوٹے ویران حصے ہیں، وہاں پر یہ آباد ہوتی ہے. وہاں سے یہ نکلی ہے، اس جگہ کو کھولا گیا ہے یا اس جگہ کو توڑا گیا ہے یا وہ جگہ ٹوٹ گئی ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی ہے. کیونکہ وہ جگہ پہلے ہی غیر آباد تھی، وہاں پر یہ قید تھی. اب یہ وہاں سے نکل آئی ہے تو یہ پوری حویلی میں پھیل گئی ہے. جو ہی رات 12 بجتے ہیں وہ چیزیں آزاد ہو جاتی ہیں. پھر وہ اپنا آپ ظاہر کرتی ہیں. پھر ان کو کوئی بھی انسان نظر آئے، خواہ وہ حویلی کے اندر ہے یا حویلی کے باہر، جو ان کو نظر آتا ہے اس کو وہ بلاتی بھی ہے، پکارتی بھی ہے اور تنگ بھی کرتی ہے. اس کا یہی حل ہے، آپ لوگ اس حویلی پر اب نہ جائیں. کیونکہ ان کا خاندان اور قبیلہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ میں بھی ان کو وہاں سے نکال نہیں سکتا. اگر میں نے اس کام میں ہاتھ ڈالا تو آپ لوگوں کو نقصان ہو سکتا ہے. وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے تعداد میں کہ آپ کے گھر والوں کو، آپ کے خاندان کو، آپ کو بھی نقصان دے سکتی ہے. ابھی آپ لوگ وہاں سے ہو کر آئے ہیں تو آپ لوگ سو نہیں پا رہے، اور اگر آپ نے وہاں سے ان کو نکالنے کے بارے میں بات بھی کی تو شاید وہ بہت سخت نقصان دے دیں. پھر شاہ صاحب نے ان لوگوں کو حفاظت کا ایک تعویذ دیا اور کہا کہ یہ تعویذ گلے میں پہنے تو انشاءاللہ آپ لوگ ٹھیک ہو جائیں گے. اور مزید اگر آپ لوگ ٹھیک نہ ہو، وہ پھر بھی تنگ کریں تو آپ لوگ آنا، میں آپ لوگوں کو پھر دم بھی کروں گا اور پانی بھی دم کر کے دے دوں گا. اول پر اس سے ہی مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ لوگ چلے گئے. 7 دن کے بعد پھر آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ایک لڑکا بہت سخت بیمار ہو گیا ہے. اس کو وہ آوازیں دیتی ہے. وہ کہتا ہے مجھے اپنے گھر سے آوازیں آتی ہیں، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے وہ ہمارے گھر میں مجھے پکار رہی ہے. شاہ صاحب نے کہا کہ نہیں، وہ یہاں پر آ نہیں سکتی، اس کا اثر ہے، رہتی وہ وہیں پر ہے لیکن وہ اثر اپنا دکھاتی ہے. پھر شاہ صاحب نے ان کو پانی دم کر کے دیا اور اس لڑکے کو بھی بلوایا گیا، اس کو پھر دم کیا گیا. پھر کچھ تعویذات دیے جو لوگوں نے اپنے جسم سے مس کر کے جلانے تھے. پھر شاہ صاحب نے 7 دن کو ان کو یہ چیزیں دیں. اس کے بعد اس مخلوق نے ان کو ڈرانا بند کیا. وہ اتنی ویران، اتنی بھیانک جگہ تھی وہ. تو یہ ہمیں نانا جی نے کہانی بتائی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت سے ایسے گھر، بہت سی ایسی حویلیاں آج بھی موجود ہیں جو پرانے دور کی ہیں، جو قریب 500 سال پرانی، 300 سال پرانی، 400 سال پرانی، 100 سال بھی اگر کوئی پرانی جگہ ہے، ان کی طرز و تعمیر اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ وہ گرتی نہیں ہے، وہ ٹوٹتی نہیں ہے، ویران ہو جاتی ہے. نسلیں وہاں سے گزر جاتی ہیں لوگوں کی. وہاں سے اور مذاہب کے لوگ بھی رہ کر جاتے ہیں، پھر مسلمانوں کے پاس آ جاتی ہیں، مسلمان وہاں پر عبادت کرتے ہیں. پھر وہ چیزیں ان کو بھی تنگ کرتی ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض بار ان پرانی جگہوں پر جو پہلے لوگ رہ کر گئے ہوں
ان کی وجہ سے بھی وہاں پر وہ چیزیں انہوں نے بھی قید کی ہوں جو بعد میں تنگ ہوتی ہیں، پھر کبھی وہ تنگ کرتی بھی ہے۔ جب بھی کوئی جگہ ہو ایسی، ان کو کبھی بھی اتنے سالوں کے لیے ویران نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کوشش کریں کہ ان کو آباد رکھیں، تاکہ جب آپ لوگ وہاں پر دوبارہ جانے کی کوشش کریں تو وہاں کے جنات آپ کو تنگ نہ کریں۔ اپنی پراپرٹیز کو، اپنے گھروں کو، اپنی جائیدادوں کو بالکل ویران نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تھی نانا جی کی ایک کہانی جو نانا جی نے ہمیں سنائی، اور میں نے آپ کو بہت شکریہ ذوالفقار آپ کا، جس سے یہ تھی نانا جی کی ایک کہانی۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ میں اپنی تقریباً بہت سی سٹوریز میں یہ میسیج دیتی ہوں جن پر ٹاپک ایسا ہو کہ کبھی بھی اپنے گھروں کو، اپنے گھروں کے کچھ حصوں کو جو قابل استعمال نہیں ہے، بعض لوگ کوئی گھر کا ایک حصہ ویران کر دیتے ہیں، کوئی ایک کمرہ، کوئی ایک پورشن، کوئی ایک جگہ، وہاں پر آتے جاتے ہی نہیں ہے۔ جانا چاہیے، لائٹس جلا دیں۔ کہتے ہیں جس جگہ پر لائٹ جل رہی ہے وہاں پر بھی جنات کم آتے ہیں۔ روشنی ہونی چاہیے، اندھیرے میں ہی اپنا گھر بناتے ہیں۔ مغرب کے بعد کمروں کے دروازوں کو، گھر کے دروازوں کو بسم اللہ پڑھ کر بند کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں مقیم نہ ہو جائیں۔ یہ کہانیاں آپ لوگوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے تو ہوتی ہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی اویئرنیس کے لیے بھی ہوتی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، آپ لوگوں کو نانا جی کی کہانیاں کیسی لگی۔ جو لوگ وزٹ کر رہے ہیں چینل کو، ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہاں پر سردی کی خوفناک کہانیاں شروع ہو چکی ہیں، اور اگر سٹوریز اچھی لگتی ہیں کمنٹ بھی کیا کریں، اور فرینڈ اینڈ فیملی میں بھی شیئر کیا کریں۔ انشاءاللہ پرسوں پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ۔